غزوہ ہند، یہ سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں کہ اسے غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس جنگ میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ جنگ ہے جس کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہو، شرکت نہ کی ہو، بتایا ہو، اسے کہا جاتا ہے غزوہ موعودہ۔ موعودہ، غزوہ موعودہ یعنی ایسا غزوہ جس کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا، جس کا حضور نے بتایا کہ تم فلاں جنگ کرو گے۔ جس طرح جو اس وقت موجودہ استنبول ہے، اس کا پرانا نام تھا قسطنطنیہ، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور اس شہر کو فتح کرو گے، اور وہ کیا خوب لشکر ہوگا اور وہ کیا خوب امیر ہوگا۔ تو اس شہر کو فتح کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے کوششیں شروع ہو گئیں، سب لوگ کوششیں کرتے رہے۔ بالآخر سلطان محمد فاتح انہوں نے ایسی تکنیک اپنائی کہ اس شہر کو انہوں نے فتح کر دیا۔ تو سارے زمانے کے علماء کرام نے کہا کہ کتنا خوش قسمت بندہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے جس کا بتایا تھا کہ وہ لشکر بھی بڑا خوب ہوگا اور وہ امیر بھی بڑا خوب ہوگا، تو وہ جو خبر تھی وہ اس بندے کے متعلق پوری ہو گئی ہے۔ اس سلطان محمد فاتح کو لوگوں نے بڑا خوش قسمت کہا۔ تو یہ جو غزوہ تھا یہ تھا غزوہ موعودہ۔ اسی طریقے سے جو غزوہ ہند ہے یہ بھی موعودہ ہے، جس کا وعدہ کیا گیا۔ تو پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اس چیز کی خبر ہونی چاہیے کہ غزوہ ہند کیا ہے اور اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو میں چند احادیث نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو خطہ ہے اس کے حوالے سے جو صدیوں سے علماء کرام اور ائمہ کرام کے جو اقوال ہیں اور جو ان کی تشریحات ہیں ان کی طرف آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا، ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ضرور غزوہ ہند لڑو گے۔ تو پھر آگے کیا کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سو اگر میں شہید ہو گیا تو بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اگر واپس آ گیا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمانا یہ میرا اور آپ کا کہنا اندازے کے مطابق جیسے ہوتا ہے ایسے نہیں کہ میں اور آپ دو اندازہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات میں تلخ کلامی ہو گئی تو میں اندازے سے کہہ دیتا ہوں مجھے لگتا ہے انہوں نے لڑ پڑنا ہے۔ تو میرا اور آپ کا کہنا اور ہے، حضور علیہ السلام کا کہنا اور ہے۔ حضور جب فرماتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب تو وہ ہے جو اپنی مرضی سے لب نہیں کھولتا، جو کہتا ہے اپنے رب کا بتایا ہوا کہتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جو رب کا کلام ہوتا ہے، رب کی وحی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس غزوہ ہند کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، حدیث پاک سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا کرے گا حتیٰ کہ وہ ان ہندوؤں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ ان کی مغفرت کرے گا۔ کن کی؟ اس لشکر کی جو بادشاہوں کو، جو ہندوؤں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان مجاہدین کی مغفرت کرے گا۔
پھر جب مسلمان واپس جائیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے، یعنی یہ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف فرما ہو چکے ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ عرض کرنے لگے، حضور اگر میں نے اس جنگ کو پایا تو میں اپنا سارا مال بیچ کر اس جنگ میں شامل ہو جاؤں گا، پس جب اللہ فتح دے گا اور ہم واپس ہوں گے تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہوگا۔ اور اگلا جو جملہ بولا کمال کا جملہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور جب میں عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پاؤں گا تو میں انہیں جا کر بڑے شوق سے بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام میں وہ ابو ہریرہ ہوں جس سے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی صحبت کا زمانہ ملا ہے، یعنی میں وہ ہوں جنہیں نبی پاک علیہ السلام کا صحابی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے شوق سے بتاؤں گا کہ حضور میں آپ کا صحابی تھا، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں اس نبی کا صحابی ہوں جو آپ کے بھی آقا ہیں، جو آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک ہر نبی کے آقا ہیں۔ یہاں مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، مالک کہتے ہیں اپنے سے بڑے کو جو ہم سے بڑا ہوتا ہے، یہ اس معنی میں مالک کا لفظ بولا گیا کہ آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مالک ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، یعنی حشر کا میدان ہوگا، سارے انبیاء ہوں گے اور میں انبیاء کی بارگاہ میں بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا اے نبیو، اے میرے آقاؤ، کیا کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ اے نبیو تمہارا بھی وہی نبی ہے نا جو میرا نبی ہے، اے نبیو تم سب کا بھی وہی نبی ہے نا جو میرا نبی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ تمہارا بھی وہی نبی ہے نا جو ہمارا نبی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور جب میں عیسیٰ علیہ السلام کو ملوں گا تو میں انہیں شوق سے کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں کوئی عام بندہ نہیں، میں حضور علیہ السلام کا صحابی ہوں، میں نے ان کا زمانہ پایا۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کا یہ شوق برا جملہ سنا تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا بہت مشکل، بہت مشکل، یعنی یہ بہت مشکل ہے کہ تم اس وقت تک زندہ رہو۔ حضور دیکھ رہے تھے، جیسے میں نے پہلے کہا میرا اور آپ کا کہنا اور ہے، حضور کا کہنا اور ہے، وہ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی، کہ جہاں میرے ذہن کا اینڈ ہو گیا وہاں جا کر جو سوال چمکے تو میں نے کیا دیکھا، حضور علیہ السلام کے زمانے کی مٹی ان سوالوں کا جواب دے چکی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا علم غیب بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ اب اگلی حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ کتنے گروہ جی؟ 2۔ اب اس کے علاوہ بھی بہت سی جو ہیں وہ احادیث ہیں، لیکن اس حدیث میں جس کا ذکر ہے وہ 2 گروہوں کا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، یعنی اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوں گے اس وقت جو گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں بھی دوزخ سے بچا لے گا، اور جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اللہ انہیں بھی بچا لے گا۔ یہ نسائی شریف اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بشارتیں دیں تو شروع سے اس دور سے لے کر صحابہ اکرام تابعین کے دور سے لے کر لوگ اس خطے میں آتے رہے اور جہاد کرتے رہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان جب بھی حدیث میں ہندوستان بولا جائے گا، اصول حدیث کی کتاب میں جب بھی ہندوستان بولا جاتا ہے تو وہ یہ موجودہ بھارت نہیں ہے جو موجودہ بھارت ہے، بلکہ اس سے مراد وہ علاقہ ہے جو پرانے دور میں جو جس خطے کو ہندوستان کہا جاتا تھا اس میں ہندوستان موجودہ ہندوستان بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، کشمیر بھی شامل ہے اور سری لنکا بھی شامل ہے، مالدیپ بھی شامل ہے۔ یہ پورا خطہ اس کو جو ہے وہ ہندوستان حدیثوں کے اندر کہا جاتا ہے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کے بٹن کھولے اور مشرق کی طرف اپنا مبارک چہرہ کیا، صحابہ نے
نے پوچھا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، مجھے اس سمت سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ پھر حضور نے پوچھا حضور وہ کون سا، صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا علاقہ ہے جہاں سے آپ کو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہندوستان کی سرزمین ہے، جب پوری دنیا میں میرا دین مغلوب ہو جائے گا وہاں سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو میرے دین کو فاتح بنائیں گے، پہلے وہ پورے ہندوستان پر قابض ہوں گے۔ اب اس کا مطلب ہے حضور کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ ہندوستان کے پہلے ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک پاکستان بن جائے گا، ایک ہندوستان بن جائے گا، ایک بنگلہ دیش بن جائے گا، ایک کشمیر بن جائے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہندوستان کے لوگ اٹھیں گے اور ڈائریکٹ عرب کی طرف آ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا، حضور فرماتے ہیں پہلے ان میں سے کچھ لوگ اٹھیں گے، وہ پورے ہندوستان پر قابض ہو جائیں گے اور وہ اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، اور پھر کس قدر اللہ ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ عرب کی طرف بھی آئیں گے اور اسلام کا جھنڈا یہاں آ کر بھی لہرا دیں گے۔ تو یہ غزوہ ہند کا میں نے چند حدیث سے ذکر کیا، ابھی مزید اس کے بارے میں کئی حدیث موجود ہیں، میں اب اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی غزوہ ہند کا ذکر کیا جاتا ہے تو علماء کے مطابق غزوہ ہند ایسا نہیں کہ صرف اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا تو اس وقت جو لشکر آئے گا صرف وہی غزوہ ہند کے اندر شامل ہے، بلکہ شروع سے لے کر جتنے مسلمان اس ملک کے اندر یعنی ہندوستان کو جو علاقہ ہے، اب اس ہندوستان سے مراد میں نے پہلے بتا دیا کون کون سا علاقہ ہے، 4-5 ملک بنتے ہیں۔ اس خطے میں جن جن لوگوں نے اسلام کی خاطر جھنڈا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن ان سب کو غزوہ ہند کے مجاہدین میں شامل کر دے گا، ان سب کو ان مجاہدین کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ اچھا ایک چیز بڑی غور طلب ہے، ہم جب بھی بولتے ہیں نا ہم پاکستان کی برائی بیان کرتے ہیں، اب یہ جو برائیاں ہم بیان کرتے ہیں مہنگائی وغیرہ، ہر چیز کا کم ہو جانا، آٹا ہر چیز کا، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے ان لوگوں کا انتخاب کیا جو لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ اس ملک کو سنوار سکتے۔ اب جو بندہ جب بولتا ہے پاکستان کی برائی کرتا ہے، ذرا کان لگا کر میری بات سنیں کہ پاکستان کی خوبیاں کون سی ہیں جس کا انہیں پتہ نہیں ہے، پاکستان کی خوبیاں کون سی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطے کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، پوچھا گیا کہ وہ جو علاقہ ہے وہاں سے عود بڑی نکلتی ہے، عود کہتے ہیں خوشبو کو، عطر کو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تھے تو وہ ہندوستان کی سرزمین پر اترے تھے، اس وقت ان کے مبارک جسم کے اوپر لباس نہیں تھا، جنگ جو ہے وہ جنت کے درختوں کے پتے تھے جن سے انہوں نے اپنے جسم مبارک کو ڈھانپا ہوا تھا۔ جب وہ زمین پر آئے تو سب سے پہلے نمبر پر وہ ہوا جس نے آدم علیہ السلام کے جسم کو مس کیا، وہ ہوا ہندوستان کی ہوا تھی۔ وہ جنتی درختوں کے ساتھ مس ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس ہوا کے اندر یہ برکت رکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کمال کی خوشبوئیں اس زمین میں پیدا فرما دی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام آئے تھے تو وہ مالدیپ کے اندر آپ کا جو ہے وہ نزول ہوا تھا۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے میں اس کی روشنی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں۔ دوسری خصوصیت کیا ہے پاکستان کی؟ دنیا میں جتنے ملک بنتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، بھئی بنگلہ دیش پہلے پاکستان کا حصہ تھا، پھر لسانیت کا یعنی زبان کا زہر گھولا گیا کہ جی ان کی زبان علیحدہ ہے، ان کی علیحدہ ہے، باقی جو سارے سیاسی معاملات ہیں اس وقت کا وزیر اعظم وہاں کا جو تھا اور یہاں کا، وہ میں ان معاملات کو نہیں چھیڑتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے ملک بنتے ہیں نا ان کی جو بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد کبھی تو علاقہ ہوتا ہے کہ چلیں جی سارے ایک علاقے کے ہیں ان کا علیحدہ ملک بنا دیں، یا ان کا مقصد زبان ہوتا ہے، یا ان کا مقصد ایک خطہ ہوتا ہے، جس طرح یہ یورپ سارا ایک خطہ ہے، یا ان کا جس طرح افریقہ ہے وہ بھی ایک سارا ایک خطہ ہے، اس وجہ سے وہ بھی علیحدہ ایک خطہ بن گیا۔
تو جتنے ملک بنتے ہیں ان کی جو پیچھے بنیاد ہوتی ہے وہ یا زبان یا علاقہ یا رنگ یا نسل یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کائنات میں ایک سب سے پہلا ملک بنا تھا مدینہ طیبہ کی ریاست۔ جب حضور علیہ السلام مکہ شریف سے چل کر مدینہ پاک آ گئے تھے تو یہاں مدینہ میں مسلمان کثرت سے تھے، یہودی تھوڑے تھے۔ اب بیٹھ کر کچھ باتوں پر مذاکرات ہوئے اور اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ اب سے مدینہ کی ریاست کے حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ تو جب مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ہرگز یہ بات نہیں اٹھی تھی کہ چونکہ ان کی زبان عربی ہے اور یہودیوں کی زبان دوسری ہے ان کا ملک بن جائے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں آئے مسلمان کثرت سے تھے، یہودی تھوڑے تھے، تو یہ بات طے پائی کہ چونکہ مسلمان کلمہ گو ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، یہودی تھوڑے ہیں، تو ہم ایک ملک بنا لیتے ہیں جس کے حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، یہودیوں کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ کی ریاست کائنات میں سب سے پہلی ریاست بنی جو کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنی۔ اس کے بعد میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر سلطان ٹیپو تک ہر بادشاہ کی تاریخ کو پڑھا ہے، میں نے تمام بادشاہوں کی تاریخ کو پڑھا ہے۔ میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ اس پورے علاقے میں، اس پورے زمانے میں صحابہ سے لے کر، حضرت خالد بن ولید صحابی تھے، ان سے لے کر سلطان ٹیپو تک رستے میں ایک بھی ملک ایسا بنا ہو جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہو۔ کوئی ملک بنا رنگ کی بنیاد پر، کوئی نسل کی بنیاد پر، کوئی علاقے کی بنیاد پر۔ اس سارے زمانے میں جو دوسرا ملک کلمے کی بنیاد پر بنا، دنیا اسے پاکستان کہہ کے بلاتی ہے۔ اس پاکستان کا بننے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا دو قومی نظریہ، کہ ہندو علیحدہ قوم ہے، مسلمان علیحدہ قوم ہے، حالانکہ ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے، وہ بھی وہی سبزی کھاتے تھے جو ہم کھاتے تھے، وہ بھی وہی کھانا کھاتے تھے جو ہم کھاتے تھے۔ آج بھی آپ ہندوستان کا دیکھ لیں، آپ اگر کسی وہاں پہ آپ کو واقفیت ہے دیکھ لیں، جس موسم میں آپ گندم کاشت کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں، جب آپ کماد کی کاشت کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں، جب آپ دھان لگاتے ہیں یعنی منجی ابھی ہم لگا رہے ہیں اس زمانے میں وہ بھی وہی کرتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے کا کھانا کھاتے ہیں۔ فرق صرف یہ تھا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، مسلمان کلمہ پڑھتے تھے۔ تو دو قومی نظریہ وجود میں آ گیا۔ جو بندہ جب بولتا ہے پاکستان کی برائی کرتا ہے، اسے کہو چلو مانا کہ بھوک ہے، مانا کہ یہاں تنگی بہت ہے، اور یہ بھی ہماری اپنی وجہ ہے کہ ہم نے انتخاب ہمیشہ انہی کا کیا جو اس کو چلانے کے قابل نہ تھے۔ لیکن ذرا توجہ کرو، مدینہ طیبہ کے بعد زمانے میں اگر کوئی دوسرا ملک مدینہ طیبہ کی کاپی کے طور پر، اس نظریے کے طور پر وجود میں آیا ہے، وہ صرف پاکستان ہی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا دوسری بات سنیں، مدینہ طیبہ، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، اور طیبہ اس کا مطلب ہوتا ہے پاک، یعنی پتہ چلا اس کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ آپ اگر پاکستان کو بھی عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو مطلب یہی بنتا ہے، پاک کا مطلب ہوتا ہے پاک، ٹھیک ہے، اور ستان کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ یعنی شہر۔ اگر آپ پاکستان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ مطلب بن جائے گا، پاک سے مطلب بنے گا طیب یا طیبہ، اور ستان کا مطلب بنے گا شہر، اور شہر کی عربی کیا ہوگی؟ مدینہ۔ اگر آپ پاکستان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو مدینہ طیبہ بن جاتا ہے۔ یہ ہرگز کوئی بندہ میری اس تقریر سے یہ مراد نہ لے کہ میں نے کوئی نعوذ باللہ پاکستان کو مدینہ کے برابر کر دیا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ علماء کا اجماع ہے جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہیں، وہ جگہ جس قبر کے اندر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، سارے زمانے کی مٹی اس جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ کعبے سے بھی بڑھ کر شان اس جگہ کی ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں کوئی برابری نہیں کر رہا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے اس کا کس قدر تعلق ہے۔ ابھی میں بہت